الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معزز حاضرین، اللہ رب العزت والجلال کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اس کے مشیت سے، اس کے فضل سے ہم اور آپ ایک دینی نشست میں اس مبارک گھر میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تھا کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسے عظیم مہینے اور اس مہینے کی برکت سے فیضیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر برق رفتاری کے ساتھ، کس قدر تیزی کے ساتھ ماہ رمضان کا یہ مہینہ اور یہ دن کس قدر تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ آج اس کا نصف سے زائد گزر چکا ہے اور کم و بیش 12-13 دن باقی بچ گیا ہے۔ جب کوئی بھی عمل اختتام کے قریب ہوتا ہے تو وہ عمل یا وہ نعمت ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم نے اس موقع سے کیا حاصل کیا، اس کے اوپر ہم غور کریں، اس کے اوپر ہم نظر کریں کہ جو موقع ہمیں دیا گیا تھا اس موقع سے ہم نے حاصل کیا کیونکہ یہ معمولی موقع نہیں ہے، یہ معمولی موقع نہیں تھا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے، آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو آدمی ماہ رمضان کے آنے کے بعد بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے، اس سے بڑا خائب و خاسر اور اس سے بڑا ناکام و نامراد کوئی نہیں ہے۔ جب جنت کا دروازہ بالکل کھول دیا گیا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، شیطان کے شر کو کم کر دیا گیا ہے، اس کے بعد بھی انسان اپنی اصلاح نہ کر سکے، اپنے احوال کو درست نہ کر سکے، تو اس سے بڑا خائب و خاسر اور اس سے بڑا ناکام و نامراد کوئی نہیں ہے۔ آج کے اس درس کا موضوع آپ نے دیکھا ہوگا کہ درس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے دلوں کی اصلاح کی۔ جو آیت کریمہ میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی، آپ نے بارہا سنا ہوگا، رمضان کے ابتدا سے ہی خطبہ جمعہ میں اور دوسرے دروس میں اسی آیت کو پڑھا جاتا ہے عام طور سے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس آیت میں روزے کی فرضیت کا اعلان کیا، اور میں جس ٹکڑے پر فوکس کرنا چاہوں گا وہ اس کا آخری حصہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رمضان کا روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا تھا۔
اور فرضیت کا جو مقصد ہے وہ مقصد اللہ نے واضح کرتے ہوئے کہا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے تقوی یہ کوئی ٹٹولنے والی چیز نہیں ہے کہ ہم ٹٹول کر اس کا فیصلہ کر دیں کہ دلوں میں تقوی پیدا ہوا ہے، نہیں، بلکہ یہ احساس ہے، یہ احساس ہے، یہ کیفیت ہے دل کے اندر، یہ ملکہ ہے، جو ملکہ انسان کو برائیوں سے روک دے، اچھائی پر ابھارے۔ جب انسان برائی کے کاموں کے لیے آگے بڑھے تو اس کے دل کا یہ جذبہ اسے برائیوں سے کھینچ کر روک لے، گویا کہ وہ سال کے اس ایک مہینے کے اندر اپنے رب سے یہ عہد و پیمان کر رہا ہے کہ وہ سال کا بقیہ 11 مہینہ، سال کا بقیہ 11 مہینہ وہ اس طرح گزارے گا کہ معصیت اور نافرمانی سے ہو کر گزرنے والے جتنے بھی راستے ہیں، نافرمانی سے ہو کر گزرنے والے جتنے بھی راستے ہیں، ان سارے راستوں کو وہ اوائڈ کرے گا، ان سارے راستوں کو وہ چھوڑے گا، اس لیے کہ تقوی کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کے نافرمانی کے کاموں سے بچا جائے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے حدیث کے بقیہ حصے کے بعد جب تقوی کا مفہوم بیان کیا تھا تو آپ نے کہا کہ التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، آپ نے 3 مرتبہ کہا، آپ نے 3 مرتبہ کہا کہ تقوی یہاں ہے، یعنی تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے کہ دل کے اندر آدمی کے ایسا ملکہ پیدا ہو جائے جو اسے برائیوں سے روک دے۔ اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے روزے کے بارے میں کہا کہ الصوم جنہ، یہ روزہ یہ تو ڈھال ہے، اگر یہ روزہ ڈھال نہ بن سکے تو ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے روزے میں کمی ہے، ہمارے عبادتوں کے اندر کوتاہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یستجن بها العبد من النار، کہ روزہ یہ ڈھال ہے جس سے بندہ جہنم کی آگ سے اپنی حفاظت کرتا ہے، یہ روزہ یہ ڈھال ہے جس سے بندہ جہنم کی آگ سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی تربیت کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے دل کی اصلاح کے لیے رمضان کا یہ روزہ یہ فرض کیا تھا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی عبادتیں فرض کی گئی۔ اور اگر آپ قرآن کا پیغام دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری عبادتوں کا ہدف صرف ایک ملے گا، صرف ایک ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں کہا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز یہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز برائیوں سے نہیں روک رہی ہے تو گویا کہ ہماری نماز میں کھوٹ ہے، اگر روزہ برائیوں سے نہیں باز رکھ رہا ہے ہمیں تو گویا کہ ہمارے روزے میں کمی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ نبی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے۔ کیوں زکوٰۃ لیجئے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ اس کے ذریعے ان کے دلوں میں تقوی پیدا ہو، ان کا تزکیہ کر سکیں، ان کا تصفیہ کر سکیں، جو دلوں میں جو میل بیٹھی ہوئی، جو میل و کچیل اس مال کے ادائیگی کے ذریعے پاک و صاف ہو سکے۔ تو یہ ایسی وصیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے پہلے کے لوگوں کو بھی یہ وصیت کی تھی اور تمہیں بھی ہم اسی بات کی وصیت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو دلوں کے جو اعمال ہیں، دیکھیے بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف دل سے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ دلوں کے اعمال من جملہ طور سے، عمومی طور سے دلوں کے جو اعمال ہیں وہ اعضاء و جوارح سے زیادہ ہیں، بلکہ آپ کو دین کے اندر داخل ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے ایمان، اور ایمان کا تعلق کہاں سے؟ اگر ظاہر زبان سے ادا کرنا ہے تو زبان سے پہلے اس چیز کا اقرار دل میں ہے، اس سے پہلے دل میں اس کا اقرار ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل میں اقرار اور زبان سے ادائیگی۔ تو دل میں اقرار سب سے پہلے جب ایمان میں ہمیں داخل ہونا ہے تو من جملہ طور سے جو دلوں کے اعمال ہے وہ اعضاء و جوارح کے اعمال سے زیادہ اس کا عمل دخل ہے، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے دلوں کی اصلاح کی طرف بہت زیادہ توجہ دی، اور آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ لوگوں ذرا غور سے سنو کہ یہ اعضاء جسمانی میں ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ درست رہا تو سارا اعضاء جسمانی درست ہے، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو سارا اعضاء جسمانی خراب ہو گیا۔ اگر دل درست ہو گیا، یہ ماہ رمضان کا روزہ، یہ نمازوں کی پابندی، یہ قیام اللیل، یہ تہجد اور تراویح، اگر ہمارے دلوں کے اندر صرف اتنی کیفیت پیدا کر دے،
صرف اتنی کیفیت پیدا کر دے کہ جب ہم برائیوں کی طرف آگے بڑھیں تو ہمارے دل کا یہ ملکہ ہمیں برائیوں سے کھینچ لے، برائیوں سے باز رکھ لے، تو ہمیں خوش ہو جانا چاہیے کہ ہمارے دل میں وہ چیز پیدا ہو گئی، وہ ملکہ پیدا ہو گیا جس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا تھا۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ دل کا جو عمل ہے یہ من قواعد الدین، یہ من اصول الایمان و قواعد الدین، کہ دلوں کے جو اعمال ہے، دلوں کے اعمال کیا ہے؟ خوف، خشیت، توکل۔ اسی لیے اگر آپ ان اعمال پر غور کریں گے تو ان کے بارے میں ایسی بشارتیں دی گئی اور ایسے فرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاری کیا کہ آپ کے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ خوف کا جہاں تذکرہ کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ خوف یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان خوف و خشیت اور محبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کا پوری زندگی کی نیا پار ہے، اس کا ایمان، اس کا اسلام سب محفوظ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ انسان برائیوں سے کیوں بچے گا؟ جب برائیوں میں اس قدر لذت ہے، اس کے باوجود انسان برائیوں سے کیوں بچے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اسے اس بات کا خوف ہے کہ ایک دن یہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں پل پل کا حساب دینا ہے، اور اولین اور آخرین کے اجتماع میں اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خواہشات سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے، وہ خواہشات کو بے لگام نہیں چھوڑتا ہے کہ جو جی چاہا، جن چیزوں میں اسے لذت مل رہی ہے وہ انہی چیزوں میں آگے بڑھ رہا ہے، ان چیزوں سے روکتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ توکل کی بات آئی، بھروسہ، انسان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو جائے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، انسان کا توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہو جائے تو سارے مصائب و آلام اس کے سامنے ہیچ ہے۔ بیکار ہے اگر دنیا میں جیسی بھی مصیبت آ جائے، اگر اس کا دل میں یہ کیفیت ہے کہ ہمارا حامی و ناصر، ہمارا مددگار، ہمارا پالنہار یہ اللہ کی ذات ہے، تو اس کے پایہ ثبات میں لغزش نہیں آ سکتی، اس کا پایہ ثبات میں لغزش نہیں آ سکتی، اس کا اعتماد ڈگمگا نہیں سکتا ہے۔ تو جہاں اللہ نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا، دلوں کے جو اعمال تھے، بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر انسان اپنے دل کے اندر یہ چیزیں پیدا کر لے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے، اور اسی سے آدمی کے اعمال میں فرق ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ نماز ایک پوری مسجد بھری ہوئی ہے نمازیوں سے آج کل ماشاءاللہ رمضان میں، لیکن اللہ رب العزت والجلال کے یہاں بے شک اس میں کوئی بعید بات نہیں ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنے والے تعداد میں مصلیان کی جو تعداد ہے ان کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ ایک آدمی ایک صف میں نماز پڑھ رہا ہے کاندھا سے کاندھا ملا کر، لیکن دونوں کی نماز میں ابعد مما بین السماء والارض، دونوں کے نماز کے ثواب میں اللہ کے ہاں آسمان و زمین کا فاصلہ ہے۔ کیوں یہ فاصلہ ہے؟ جیسے وہ قیام کر رہا ہے ویسے یہ بھی قیام کر رہا ہے، جیسے وہ رکوع کر رہا ہے ویسے یہ بھی رکوع کر رہا ہے، جیسے وہ سجدے میں جا رہا ہے ویسے یہ بھی سجدے میں جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت والجلال کے یہاں دل دیکھا جاتا ہے، دل دیکھا جاتا ہے، اور اسی لیے علامہ ابن القیم نے کہا کہ دونوں کے نماز میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فرق ہے۔ اور اللہ رب العزت والجلال کو یہی چیز مطلوب تھی کہ آدمی جو بھی عبادت کرے اس عبادت سے اس کا دل سدھر جائے، اس کے دل میں کی جو کیفیت مطلوب تھی وہ کیفیت اس میں پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہا علامہ ابن القیم نے یہ بھی کہ یہ ظاہری اعضاء جسمانی جو ہے یہ تو دل کے تابع ہے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا کہ اذا صلح صلح الجسد کلہ، کہ اگر دل درست ہو گیا کہ تو سارے اعضاء جسمانی درست ہے۔ ایک آدمی کا دل درست ہے اور وہ نمازوں کو چھوڑنے والا ہو، ایک آدمی کا دل درست ہے وہ کھلا محرمات کا ارتکاب کرنے والا ہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر دل درست ہے وہ نمازوں کا بھی پابند ہوگا، اگر دل درست ہے تو اس کے روزے کا اثر اس کے زندگی پر پورے سال کی زندگی پر نظر آئے گا۔ اگر دل درست ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اثر اس کے پورے سال کی زندگی پر ہوگا۔ اور اگر دل درست نہیں ہے تو ہم جتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، جتنی بھی ہم تقوی شعاری کی باتیں کر لیں، جتنی بھی ہم پرہیزگاری کی باتیں کر لیں، یہ ساری باتیں صرف باتیں ہی رہ جائیں گی، ان کا ہماری اخروی زندگی پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔
اس لیے کہ اسی سے منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری ایک جماعت تھی جو اللہ کے رسول کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. بسا اوقات جب دباؤ پڑتا تھا تو اللہ کے رسول کے ساتھ غزوات میں نکلا بھی کرتے تھے. جب وقت پڑتا تھا اور مسلمانوں کا دباؤ پڑتا تھا تو اللہ کے راستے میں خرچے بھی کرتے تھے. لیکن کیا ان کا یہ خرچے کرنا، ان کا یہ نماز پڑھنا اور بسا اوقات غزوات میں نکلنا، کیا ان کو اس دہکتی ہوئی آگ سے بچا سکا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ منافقین ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. کبھی آپ نے غور کیا کہ کیوں ہوں گے؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی تو پڑھ رہے تھے، مسلمانوں کے ساتھ غزوات میں شرکت بھی کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین کا دل کہیں ہے اور ان کا ظاہری اعضاء اور جوارح کہیں ہے. دل تو مسلمانوں سے، اسلام سے بہت دور ہے. دباؤ کی وجہ سے وہ کھڑے ہو جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، غزوات میں نکل جا رہے ہیں. اللہ کو ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا، اور آپ ان کے لیے کوئی حامی و مددگار، کوئی ایسا نہیں پائیں گے جو ان کی مدد کر سکے، ان کی مدد کر سکے. کچھ ایسے اعمال ہیں، جب دلوں کی اصلاح کی بات کی جائے تو کچھ ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے دلوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے. دیکھیے جیسے ظاہری اعضاء و جوارح ہیں جو خراب ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں، ویسے ہی دل بھی ایسے کہ سارے لوگوں کے دل نہیں خرابی ہے، ہمیشہ دل خراب نہیں رہتا، بلکہ ہم ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے دل خراب ہو جاتا ہے. اور یہ رمضان کا یہ مہینہ یہ موقع ہے کہ ہم ان اعمال کو دیکھیں کہ کن اعمال سے دل خراب ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمومی بات کہی تھی کہ دیکھو جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور یہ نقطہ بڑا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ لعن ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہاں تک کہ گناہوں کی وجہ سے دل ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر نیکی اور اطاعت، اللہ کے دین و شریعت کی باتیں اس پر نظر انداز نہیں ہوتی. لیکن جب دل اپنی حقیقی زندگی گزارتا ہے تو چاہے جیسا بھی مسلمان ہو، اگر اس کے دل میں ایمان کی ادنا سی بھی رمق ہوتی ہے تو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومنین جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، رمضان کا یہ مہینہ، یہ بابرکت جگہ، یہ بابرکت شہر مہینہ اور اللہ کا یہ بابرکت گھر، قرآن کی آیات پڑھی جائے، دین کی باتیں بیان کی جائے اور اس کے دل پر اثر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ مومنین کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، تھر تھرانے لگتے ہیں. جب موت کے بعد کا نقشہ کھینچا جاتا ہے، برزخی زندگی کی باتیں کی جاتی ہیں اور ان ساری باتوں کے انسان کے زندگی پر، اس کے دل پر اثر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ مومنین وہ ہیں کہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، عزم اور تہیہ کرتے ہیں کہ اب نیکی اور اطاعت کے راستے کو اپنائیں گے. تو ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے. جس طرح ہم آج دلوں کی جو ظاہری بیماری ہے اس کے علاج کے لیے سوچتے ہیں، روحانی بیماری کے علاج کے بارے میں انسان کو، ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے. سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے دل بیمار ہو جاتا ہے اور دلوں میں پھر نیکی اور اطاعت اور اللہ کے دین کی باتیں اثر انداز نہیں ہوتی، وہ اخلاص کا فقدان. وہ اخلاص کا فقدان آج انسان معمولی سا عمل ہو یا بڑا سے بڑا عمل ہو، سب سے پہلے انسان عمل کرنے سے پہلے نیت ٹٹولے کہ وہ عمل کیوں کر رہا ہے. وہ رات میں اٹھ رہا ہے، رات میں اٹھ کر تہجد اور قیام اللیل سے اپنی رات کو آباد کر رہا ہے. سب سے پہلے وہ اپنے دل سے اس کیوں کا جواب طلب کرے کہ اس نے اس رات کی نیند کو قربان کیوں کیا. وہ آج 44-45 ڈگری گرمیوں میں بھوکا و پیاسا رہ کر اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے، گاڑیوں سے ادھر ادھر آنا جانا کر رہا ہے. کس قدر دشوار ہے جو کر رہا ہے، اس سے پوچھیں کس قدر دشوار ہے. اس کے باوجود وہ بھوکا اور پیاسا رہ رہا ہے. تو بھوکے اور پیاسے رہنے سے پہلے وہ اس کیوں کا جواب طلب کرے اپنے دل سے کہ وہ کیوں رہ رہا ہے. اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رب صائم لیس له من صیام الا الجوع، قیامت کے دن بہت سارے ایسے بھی روزے دار ہوں گے کہ ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. ورب قائم لیس له من قیام الا السحر، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو رات میں جاگتے بھی لیکن انہیں جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو یہیں سے دلوں میں بیماری پنپتی اور پیدا ہوتی ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہم روزہ کو دیتے ہیں، روزہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں،
لیکن وہ مقصد نہیں ہوتا ہے جو مقصد کے لیے یہ عبادتیں بنائی گئی تھیں. اور اخلاص ختم ہوتے ہوتے یہاں تک نوبت آتی ہے کہ وہاں سے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کے صفات کے ساتھ شرک آنے لگتے ہیں. اور جب شرک آ گیا انسان کی گمراہی کا پہلا اور آخری دروازہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا لیکن مشرک کو معاف نہیں کرے گا. اور یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے کہ انسان اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لے, اپنی خواہشات کو اس قدر بے لگام چھوڑ دے کہ دین و شریعت کی باتیں جتنی بھی ہوتے رہے انسان کرے گا وہ جو اس کا دل چاہتا ہے. تو گویا کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اس بات پر غور کرے کہ اس نے اپنے خواہشات کو اپنا غلام بنا لیا ہے, اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ آپ نے اسے نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے, جو خواہش کہہ رہی ہے اس کے مطابق جی رہے. اور آج مسلمانوں کی تنزلی کا اور ان کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ کہ وہ خواہشات کے غلام ہو کر رہ گئے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی وقت کے بارے میں شاید کہا تھا کہ ایک وہ وقت آئے گا جو تمہاری تعداد بہت زیادہ ہونے کے باوجود تمہاری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی. آج سارے قانون کو بالائے طاق رکھ کر جیسے چاہ رہا ہے, جیسے دنیا چاہ رہی ہے ویسے مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت, کوئی وقار تو ان کے دلوں میں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہیبت, ان کا وقار جو تھا وہ آج دنیا کے لوگوں کے دلوں سے نکال لیے اور مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دی ہے, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تو اس لیے کہ خواہشات کو اپنا معبود بنا کر انسان زندگی گزار رہا ہے, اور یہ دلوں کی بیماری کی ابتدا اور انتہا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے, جب اخلاص کا فقدان ہو جائے تو سارے اعمال بیکار ہیں, اور جتنا بھی انسان اعمال کر لے ان اعمال کا اللہ کے یہاں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہ جاؤ جا کر دیکھو جس کے لیے تم عمل کرتے تھے آج اس کے پاس کوئی ثواب ہے. آج اگر تم دنیا میں اپنا اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے, سماج اور سوسائٹی میں اپنا وقار بحال کرنے کے لیے تم نمازوں کو قائم کرتے تھے, تو آج جاؤ دیکھو قیامت کا منظر ہے, میدان محشر ہے, جاؤ دیکھو کسی کے پاس تمہارے نماز کا کوئی ثواب ہے, وہ سوائے کف افسوس, اپنے حیرت و افسوس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ اخلاص کا فقدان یہ دل کی بیماری کی ابتدا ہے. دوسری چیز الفضول من کل شیء, ہر چیز کی فضول. جب آدمی فضول اور لایانی چیزوں میں پڑتا جائے تو یہ اس کے دل کو سخت بنا دیتا ہے. کن چیزوں میں فضول؟ بہت زیادہ باتیں کرنا. آج یہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کی عام بیماری ہے, جس سے ہمارا کوئی سروکار ہو نہ ہو ہم باتیں کریں گے, ہم اس میں اپنی ٹانگ اڑائیں گے, گفتگو کریں گے, چاہے ہمارا سروکار ہو اس سے نہ ہو. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. یہ اسلام, یہ انسان کا اچھا ایمان اور اس کا اسلام کا تقاضا یہ کہ وہ کم بولے. تو جب انسان زیادہ بولنے لگتا ہے, لایانی گفتگو کرنے لگتا ہے, تو یہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اسی طرح فضل الکلام و فضل الطعام, بہت زیادہ انسان کھانے پر فوکس کرے, ہمیشہ وہ یہ سوچے کہ کیسے اچھا سے اچھا کھانا کیسے ہمارے سامنے آئے. اس کی صبح ہوتی ہے تو شام کے کھانے کی فکر ہو جائے, شام ہو تو صبح کے کھانے کی فکر ہو جائے, تو سمجھ لو کہ اب دل میں صرف کھانے کی ہی فکر ہے, دل میں صرف کھانے کی ہی فکر ہے. تو کثرت طعام یہ بھی انسان کے دل کو سخت کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی طرح بہت زیادہ ہنسنا, بہت زیادہ ہنسنا, یہ بہت زیادہ ہنسنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. آدمی ایسا نہیں کہ وہ سخت مزاج ہو, لیکن یہ کہ زبردست قسم سے ہنسنا, لوگوں کا مذاق اڑانا, یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا دل سخت ہو چلا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے جو بات پتہ ہے, جو ہے برزخی زندگی اور موت کے بعد کی جو باتیں میں جانتا ہوں, اگر تم جان لو تو تمہیں ہنسی نہیں آئے گی. تو بہت زیادہ ہنسنا, بہت زیادہ کھانا, بہت زیادہ لایانی گفتگو کرنا, لوگوں کے ساتھ بے مطلب کی بہت زیادہ مجلسیں کرنا, یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو سخت کرتی ہیں. اسی لیے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے یہ کہا تھا کہ خصلتان تقسیان القلب, دو ایسی خصلتیں جو انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. کثرت الکلام و کثرت الضحک, بہت زیادہ بات کرنا اور بہت زیادہ ہنسنا.
یہ بہت زیادہ بات کرنا اور بہت زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ دلوں کی سختی یہ گویا کہ اس بات کی پھر اس کے بعد انسان کی بربادی، دینی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح عقل حرام، حرام خوری، حرام کھانا، یہ انسان کے دلوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ انسان کے کمائی کا اس کے دل کے مزاج پر بہت گہرا اثر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح مسلم کی روایت میں ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو آدمی بڑا پریشان حال ہے۔ آپ نے سنا ہوگا رمضان میں کہ ایسے آدمی کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے جو آدمی پریشان حال ہو، جو آدمی پریشان حال ہو اس کی دعا اللہ رب العزت والجلال کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اس کے باوجود ایک آدمی میدان عرفات میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سے مانگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت والجلال اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علت یہ بتائی کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ مطعم حرام ومشرب حرام وملبس حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک، کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہے، لمبی چوڑی دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے نہیں قبول ہو رہی ہے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا کپڑا حرام۔ فانا یستجاب لذلک، جب ساری چیزیں حرام ہیں تو اس کی دعا اللہ رب العزت والجلال کے یہاں قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا اللہ رب العزت والجلال کے یہاں قبول قطعاً نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دلوں کے حالات پر اثر کرنے والی ایک بہت بڑی چیز، دلوں کے حالات پر اثر انداز ہونے والی ایک بڑی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے مال کا جائزہ نہ لے کہ جو مال وہ کھا رہا ہے، جس مال سے اس کے جسم کی یہ نشو نما ہو رہی ہے، وہ مال کیسا ہے؟ یہ مال ایسا ہے کہ وہ لمبی لمبی دعائیں کرتا رہے، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا رہے، لیکن اگر اس کا مال صحیح نہیں ہے تو معاف کیجیے اس کی دعا اللہ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عرفات کے دن جب دعا قبول ہوتی ہے، اس دن شعبہ حدیث نے لکھا کہ عرفات کا میدان ہے، وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور اللہ کو اس کی عبودیت کا واسطہ دے رہا ہے، اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اس کا مال صحیح نہیں ہے، اس کے مال میں حرام کی آمیزش ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت والجلال اس کی دعا کو رد کر دے رہا ہے، اس کی دعا کو لوٹا دے رہا ہے۔ اسی طرح ایسی چیزوں کا سننا جو چیزیں ناجائز اور حرام ہیں، ان چیزوں کے سننے سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ شیطان سے اللہ نے یہ کہا تھا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، کہ آپ اپنی آواز سے جسے چاہے اسے بہکاتے رہیے، اپنی آواز سے جسے چاہیے اسے بہکاتے رہیے۔ تو یہ اغانی، یہ گانا سننا یا یہ لہو لعب کے جو ساری چیزیں ہیں، سارے آلات ہیں دنیا میں، ان سب چیزوں کو جب انسان زیادہ سنتا رہتا ہے تو اس سے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس دل میں اللہ کی باتیں، اللہ کے دین کی باتیں یہ اثر نہیں کرتی ہیں۔ تو گانا بجانا اور جو بھی اس طرح کی حرکتیں ہیں، ان چیزوں سے پرہیز کر کے انسان اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اور اس کی خشیت کو آباد کر سکتا ہے۔ اسی طرح نظر محرم، حرام چیزوں کی طرف دیکھنا، اس کا انسان کے دل پر بہت گہرا اثر ہے۔ اگر جب آدمی حرام سے اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے، اس کے بعد وہ جتنا بھی اگر آدمی اپنے خلوت کو اپنے تنہائی کی زندگی کی اصلاح نہیں کرتا ہے، تو وہ اپنے جلوت کو جتنا بھی اچھا بنا لے، اپنے ظاہر کی زندگی کو جتنا بھی اچھا بنا لے، جتنا بھی صوم و صلاۃ کی پابندی کرے، تقوی شعاری کی باتیں کرے، نماز کی پابندی کرے، معاف کیجئے اس نماز کا، اس روزہ کا اور اس ظاہری عبادت کا اثر اس کے دل کے اصلاح پر نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، دونوں فریق کو یہ حکم دیا گیا، مردوں سے بھی کہا گیا اور عورتوں سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، مردوں سے یہ کہا گیا کہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، ذالک ازکیٰ لہم، کیونکہ اگر نظروں کی حفاظت کریں گے تو یہ ان کے دل کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے، اس سے ان کا دل پاکیزہ رہے گا۔ اور عورتوں سے بھی یہ کہا گیا کہ اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اگر نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی تو یہ دھیرے دھیرے آدمی کے دل کو
برباد کر دیتا ہے، دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد دل کی حال یہ ہو جاتی ہے کہ جتنی بھی نیکی اور اطاعت کی اور شریعت کی اور دین کی باتیں کی جائے، اس کے دل میں قرآن کی آیات، نبی کا یہ احکام یہ اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ تو عقل حرام گانا بجانا کا سننا، اور اس کے علاوہ عقل حرام کے علاوہ گانا بجانا کا سننا اور محرمات کی طرف دیکھنا، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ان حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنا، یہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ اس لیے دلوں کی اصلاح کرنا ہے تو ان چیزوں کی طرف دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اصلاح کیسے ہو؟ آدمی کام کیا کرے کہ اس کا دل صحیح ڈگر پر رہے، صحیح راستے پر رہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی، جیسا کہ میں نے کہا کہ اخلاص کے فقدان سے دل میں بیماری پیدا ہوتی ہے، تو آدمی چھوٹا سا بھی عمل کرے۔ اعمال میں اللہ کے یہاں کوانٹٹی نہیں ضروری ہے، بلکہ اعمال میں اللہ کے یہاں یہ ضروری ہے کہ کیفیت، کس کیفیت سے عمل کو انجام دیا جا رہا ہے۔ چھوٹا سا بھی عمل انسان کرے، اس سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول لے اور یہ پوچھ لے کہ آدمی اس عمل کو انجام کیوں دے رہا ہے، آدمی اس رات کو اٹھ کر تہجد اور قیام اللیل کے لیے اپنے آپ کو کیوں تھکا رہا ہے، اللہ کے سامنے وہ دعائیں کیوں کر رہا ہے۔ وہ بار بار جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم آتی نفوسنا تقواها، کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو تقوی دے دے، جو دلوں کا جو خوف ہے وہ اسے دے دے، دلوں کا جو عمل ہے وہ اسے دے دے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ آدمی مکمل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے کہ چھوٹا سا بھی عمل وہ کرے تو وہ یہ کہے کہ وہ عمل اسی لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہی اس کے عمل کا مقصد ہے۔ اگر اللہ کی رضا مقصد نہیں ہے تو وہ عمل کو انجام ہی نہیں دے گا، بلکہ اللہ کی رضا مقصد ہے، اس لیے وہ عمل کو انجام دے رہا ہے۔ اور اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ جب دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تب اس کی عبادت بڑھتی جاتی ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی تو چاہے آدمی جتنی بھی عبادت کر لے، وہ عبادت کا وہ شوق اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ کھڑا ہوگا نماز میں لیکن کبھی ادھر کبھی ادھر، نماز میں وہ کھڑا ہوگا تو اس کے دل میں، اس کے دماغ میں چال چہال جانب کی باتیں، کاروباری لین دین، ساری باتیں اس کے دل و دماغ میں رہے گی۔ لیکن جب وہ شوق سے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز کو قائم کرے گا اور عبادت میں کھڑا ہوگا تو پھر اس کے دل میں ایک شوق پیدا ہوگا اور اللہ کو راضی کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوگا تو پھر وہ اس کے بعد مزید عبادت کو انجام دے گا۔ اسی طرح اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو انجام دینا، نیک اعمال کو جب آدمی برابر اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے ایک بڑا دل کو دھڑکا دینے والا اور دل کو ڈرا دینے والا میں اثر۔ آپ لوگوں کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ رہنے دیجیے چھوڑیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس جو حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ انسان کے اوپر اس کے نیکی اور اطاعت کا اور اس کے برائی کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن دونوں میں، وہ سنیے اور اندازہ کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ان للحسنۃ نورا فی القلب، کہ انسان کے اچھائی کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک روشنی ہو جاتی ہے، وضیاء فی الوجہ، اور اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ جب وہ اچھائیوں کو انجام دیتا ہے تو اس کے دل میں ایک رونق ہوتی ہے، اس کے چہرے پر ایک روشنی ہوتی ہے، وقوۃ فی البدن، اور اس کے بدن میں ایک قوت ہوتی ہے۔ آج نیکی اور اطاعت کا کام کرنے کی بات آتی ہے تو طبیعت مزمحل ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ایک فتور، ایک سستی پیدا ہونے والی لگتی ہے۔ یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عبادت میں کھوٹ ہے، اور دلوں کو جس عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا وہ کام دل نہیں کر رہا ہے، دل اپنا وہ کام نہیں کر رہا ہے جو اس لیے دل کو پیدا کیا گیا تھا۔ اعضاء و جوارح کو، ہاتھ کو، پیر کو، آنکھ کو، ساری چیزوں کو اللہ نے اس کے کام کے لیے پیدا کیا ہے، دل کو بھی اللہ نے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب عبادتوں کے میں کھڑے ہونے کے بعد سستی آ رہی ہے، فتور آ رہا ہے، تو گویا کہ دل اپنا کام نہیں کر رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو دل میں ایک روشنی آتی ہے، چہرے پر رونق ہوتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر انسان، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یا اس آدمی کا باطن کیسا ہے۔ وقوۃ فی البدن، اور اس کے دل میں، اس کے بدن میں ایک قوت ہوتی ہے۔ وہ پرانے لوگ ایسے نہیں دیکھے وہ بہت زیادہ اپنے باڈی پر خرچ کرتے تھے، لیکن ایک روحانی قوت تھی، ایک روحانی قوت تھی کہ جب بھی وہ نیکی اور اطاعت کا کام کرتے تھے تو ان کے اندر، ان کی طبیعت میں فتور نہیں آتا تھا۔ اور آج نیکی اور اطاعت 1 گھنٹہ تراویح اور قیام اللیل کے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا ہمارے لیے بہت دشوار ہے۔
لیکن اگر ہم سے کوئی یہ کہتے کہ 1 گھنٹہ کھڑے ہو کر ہم گپ لگائے مسجد کے باہر، 1 گھنٹہ کب اور کیسے گزر جائے گا ہم اندازہ نہیں کر پاتے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ رات میں بیٹھ کر موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے کب کیسے وقت گزر جاتا ہے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ استعمال القلب فیما لا یلیق له، دل ان چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے جس کے لیے اسے پیدا نہیں کیا گیا تھا، دل ان چیزوں میں استعمال ہو رہا ہے جس کے لیے اسے پیدا نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے بدن میں ایک فطور آ گیا ہے۔ وَزِيَادَةً فِي الرِّزْقِ، سب سے کام کی بات ہمارے لیے کہ جب آدمی نیک عمل کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اسے دنیا میں بھی ملتا ہے اور وہ اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقامات پر رزق کو تقوی سے جوڑ کر بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر لوگ بس شہر کے لوگ، بستی کے لوگ نیکی اور اطاعت کا کام کرتے، تقوی شیاری کی زندگی گزارتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان کا خزانہ کھول دیتے۔ تو آج اگر رزق میں کمی ہے، رزق میں کمی ہے، ہم شکایت کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ہم کبھی اپنے باطن کو بھی ٹٹولیں، ہم اپنے باطن کو بھی ٹٹولیں، راتوں کی تنہائیوں میں بیٹھ کر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور روئیں اور یہ سوچیں کہ آج ہماری خلوت کیسی ہے، آج ہماری خلوت اور تنہائی کی زندگی کیسی ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو گویا کہ ایک بہت بڑی ہم نے اصلاح کر لی اپنے اندر۔ اور اسی طرح وہ محبت فی قلوب الخلق، اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نیکی اور اطاعت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کسی سے کہہ کر اپنی چاہت لوگوں کے اندر نہیں پیدا کروا سکتے، بلکہ جب آپ اچھے ہوتے ہیں آپ کی اچھائی کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب لوگوں کے نظر میں آپ کی مقبولیت ہے تو گویا کہ یہ چار و ناچار یہ کوئی ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت والجلال نے آپ کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ اور جب لوگ آپ کو دھتکار رہے ہیں، جب لوگ آپ کو نظر انداز کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ کے اندر کوئی ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کی مقبولیت لوگوں کے دلوں سے اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس کے بعد کہا کہ وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سِوَادًا فِي الْوَجْهِ، اور برائی کا کیا انجام ہوتا ہے، اس کا کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی سنیے۔ برائی جب انسان کرتا ہے تو برابر برائی کرتے کرتے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق اٹھا لی جاتی ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، دل میں تاریکی چھا جاتی ہے۔ جتنی بھی قرآن کی آیات پڑھ کر اسے سنائی جائے، موت و حیات کا نقشہ کھینچا جائے کہ موت کے بعد یہ ہوگا، قبر میں انسان کا کوئی سہارا نہیں ہوگا، لیکن اس کے دلوں پر ان سب چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، بدن میں ایک کمزوری چھا جاتی ہے، بدن میں ایک کمزوری چھا جاتی ہے نیکی اور اطاعت کے لیے، اسے توفیق اور قوت ہی نہیں ملتی۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اور انسان کے رزق میں برابر کمی واقع ہوتی رہتی ہے، برابر کمی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جس کو بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے اگرچہ، کہ انسان جب برائی کرتا ہے تو اس برائی کی وجہ سے اس کا رزق اٹھا لیا جاتا ہے، جو رزق لکھا گیا وہ رزق بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ انسان برائی اور برابر اللہ کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، اس کے دین کو نظر انداز کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو اٹھا لیتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ بغضۃ فی قلوب الخلق، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے بغض رکھ دیتا ہے، سارے لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اس سے کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ برائی کا اور اچھائی کا معیار ہے اللہ کے ہاں کہ جب انسان برائی کرتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اور اچھائی کرتا ہے تو کیا اثر ہوتا ہے۔ تو دلوں کی اصلاح کے لیے پہلی بات یہ کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اللہ کے لیے کریں، نیکی اور اطاعت کا کام کریں، اس لیے کہ نیکی اور اطاعت یہ انسان کے دل پر بہت گہرا اثر کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت۔ دیکھیے قرآن کا یہ مہینہ ہے، قرآن کا یہ مہینہ ہے، اور انسان کے دلوں کے اندر جو بھی بیماری ہے آپ قرآن کو پڑھیے، برابر پڑھتے جائیے، فوراً آپ کو اس کی لذت اور چاشنی نہیں ملے گی۔ آپ قرآن کی تلاوت کا اپنی روٹین بنا لیجئے، اس کے بعد آپ اصل دیکھیے، اس کے بعد آپ اصل دیکھیے اپنے دلوں کے اندر کہ جو چیزیں، جو عبادتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی وہ عبادت بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ دل کے اندر دو طرح کی بیماری ہوتی ہے، ایک شہوت کی کہ انسان اپنی شہوت کو قابو میں نہیں رکھ پاتا ہے، جو دنیا میں جو آج فتنے ہیں ان فتنوں کو دیکھ کر انسان قابو نہیں کر پاتا ہے، اور دوسرے شبہات، جو دین کے معاملے میں آج جو شک و شبہ اٹھایا جاتا ہے کہ ایسے ہے تو ایسے کیوں ہے، ویسے ہے تو اس طرح کیوں نہیں ہے، دلوں کے دین کے معاملے میں جو شبہات ہیں، تو ایک شہوت ہے ایک شبہ ہے، ان دونوں چیزوں کا علاج قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے قرآن میں تو وہ چیزیں نازل کی ہے جو انسان کے لیے شفا ہے، اس میں
اگر آپ پڑھ کے دیکھیے، آپ تجربہ کریے، اور لوگوں کا یہ تجربہ علامہ ابن القیم نے تفصیل سے یہ سب باتیں ذکر کی ہے کہ جو اکابرین تھے اور جو اسلاف تھے، جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی تھی تو وہ لوگ بے ساختہ رونے لگتے تھے کہ ایک آیت پڑھی گئی، ان کا عمل اس کے خلاف تھا تو وہ لوگ رونے لگتے تھے اس پر۔ امام احمد رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ شاید میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ امام احمد کے سامنے ایک آیت پڑھی گئی، امام احمد نے خود اس آیت کو پڑھا۔ امام احمد نے پڑھا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ جو آدمی معاف کر دے، درگزر کر دے، اس کا اجر کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ امام احمد اس آیت کو پڑھ کے رات بھر وہ سو نہیں سکے۔ جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے، پوری رات سو نہیں سکے۔ امام احمد نے کہا کہ میں نے ایک طرف یہ آیت پڑھی اور دوسری طرف مجھے وہ وقت یاد آیا جب معتصم مجھے مارا کرتا تھا، اس طرح سے کوڑے میرے اوپر برسائے جاتے تھے کہ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی کہ اگر ہاتھیوں کو بھی مارا جاتا تو وہ اس کی تاب نہ رکھتے، برداشت نہیں کر پاتے، لیکن امام احمد نے حق کی خاطر اس کو برداشت کیا۔ لیکن اس کے بعد امام احمد کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی کہ اگر معاف کر دو تو اجر اس کا اللہ پر ہے، امام احمد رونے لگے، اور امام احمد نے کہا کہ اگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ معاف کر دیا جائے تو میں تم کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں معتصم کو، جن لوگوں نے بھی میرے اوپر ظلم کیا، میں سارے لوگوں کو اس کی سارے برائیوں سے آج حلال کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت، قرآن یہ اللہ نے شفا بنا کر نازل کیا تھا۔ جتنی بھی بیماری ہے، جتنی بھی دلوں میں میل کچیل ہے، اگر آدمی قرآن کو پڑھے، آج موقع ہے، تھوڑا وقت نکالیے، آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں 10 منٹ 15 منٹ، یہ بھی وقت نکالیے کہ آپ اس کا معنی و مفہوم بھی پڑھیے، معنی و مفہوم بھی پڑھیے۔ اللہ نے کیسے مثالیں دے کر واضح کیا ہے، اور اس کا اصل دیکھیے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ ایک آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اٹھتا بیٹھتا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے، ایک آدمی کے زبان سے کبھی اللہ کا ذکر نہیں نکلتا ہے، تو دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی طرح ہے۔ جو آدمی اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، دیکھیے کتنا معمولی کلمہ ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، دو ایسے کلمے جو زبان پر بڑے ہلکے لیکن اللہ کے یہاں بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا آپ کا وقت لگ رہا ہے، آپ کا وقت کتنا لگ رہا ہے، ایک سیکنڈوں کا یہ کام ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ یہ دو کلمے بہت بھاری ہے اللہ کے یہاں میزان میں۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، آپ اندازہ کیجئے، آپ پڑھیے قرآن کی تلاوت کا تو انداز ہے ہمارے یہاں، لیکن معاف کیجئے، میں نے جو ابھی تک کا میرا اندازہ ہے اور تجربہ ہے کہ سعودیہ جانے سے پہلے مجھے خود اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ صبح و شام کے اذکار کی فضیلت کیا ہے۔ صبح و شام کے اذکار کی فضیلت آپ کو پڑھ کر اندازہ ہوگا کہ کتنے چیزوں سے حفاظت ہے آپ کی۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، بات لمبی ہو رہی ہے لیکن آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ آپ پڑھیے جو دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں دیکھیے کہ کتنے چیزوں سے آپ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ آپ پڑھیے، کوئی شیطان کا شر آپ کو نہیں پہنچے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو 100 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آپ 3 مرتبہ پڑھیے، صرف 3 مرتبہ پڑھیے۔ کوئی اچانک اور ناگہانی آفت آپ کے اوپر نہیں آئے گی، کوئی اچانک اور ناگہانی آفت آپ کے اوپر نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ بے شمار اذکار ہیں، آپ اس میں سے جو بھی ہو سکے، جتنا بھی یاد کر سکے آپ، یا کتاب لے کر، موبائل بیسٹ آپشن ہے آپ کے پاس، آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھیے، لیکن پڑھیے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ اس سے آپ کے دل میں ایک زندگی ملے گی اور آپ کے بہت سارے کام آسان ہوں گے، بہت سارے کام آپ کے آسان ہوں گے۔ اور یہ تجربہ ہے کہ اذکار پڑھنے سے آپ کے کتنے کام آسان ہوں گے، اس کی گواہی خود آپ دیں گے جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ تو قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار یہ بہت بڑا دلوں کی زندگی کا سبب ہے۔ اس کے بعد آخری چیز کہ دلوں کی زندگی اور دلوں کی اصلاح کے لیے نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ انسان صحبت کس کی اختیار کر رہا ہے، یہ اس کے زندگی پر اس کی بہت گہری چھاپ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنے کو روک کے رکھیے۔ اللہ نے یہاں صبر کا لفظ استعمال کیا کہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو، اگر کوئی ایسی باتیں بھی آ رہی ہے جس سے آپ کو ان کی باتیں ناگوار لگ رہی ہے، تب بھی ان کے ساتھ بیٹھیے۔ ان کے ساتھ بیٹھنا آپ کی زندگی سنوار دے گا۔ نہ نیک لوگوں کی اخیار کی صحبت
اخیار کی صحبت یہ انسان کے اخروی زندگی کے لیے بہت گہری چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ انسان اچھوں کے ساتھ رہے گا، یہ گویا کہ مشک کا استعمال کر رہا ہے۔ میں نے مثالیں پہلے بھی دی ہے کہ وہ اس کے لیے گویا کہ مشک ہے، نیک دوست یا اچھی صحبت یہ اس کے لیے ایک عمدہ قسم کی خوشبو ہے کہ اس کے پاس جائے گا وہ کبھی کبھار اس کو اچھی خوشبو دے دے گا، اگر نہیں بھی دے گا تو اس کی یہ خوشبو اس کے جسم پر، اس کے کپڑے پر نظر انداز ہوگی۔ تو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جو اسے آخرت کی یاد دلائے، آخرت کی یاد دلائے۔ اسی طرح دلوں کی اصلاح کے لیے یہ بھی ضروری کہ آدمی قبروں کی زیارت کرے، قبروں کی زیارت کرے۔ جو لوگ اپنے جن لوگوں کی سانسیں اکھڑ رہی ان کے پاس آخری وقت میں موجود رہے اور یہ دیکھے کہ یہ کیسا بے بسی کا وقت ہے، یہ کیسا بے بسی کا وقت ہے، اور جن چیزوں کو لے کر یہ اس دنیا میں وہ تھا، جن کے لیے وہ تگ و دو کرتا تھا، محنت کرتا تھا، آج سب چھوٹ رہا ہے۔ تو اگر ہم دلوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو آج ہمیں بھی ایسے ہی سب چھوڑ کر جانا ہے۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے تھے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے پہلے لوگوں کو منع کیا تھا لیکن اب قبروں کی زیارت کرو، فإنها تذکرکم الآخرہ، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، جس کا تعلق دلوں کا علاج، دلوں کا روحانی علاج اور اس کی اصلاح سے تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چیزوں کو ہم سیریسلی لیں اور یہ سوچیں کہ ایک طرف ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، نیکی اور اطاعت کا کام کرتے ہیں، تو کیسے اتنا جلد کیسے ہمارے دلوں کے حالات بدل جاتے ہیں، ایسی کون سی کمیاں اور کوتاہیاں رہ جاتی ہیں کہ ہمارے دلوں کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کریں کہ بار الہ وہ دعا کرے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ پیارے رسول یہ دعا کرتے تھے جو دعا بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ بار الہ تو ہمیں نیکی اور اطاعت کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمیں جو بے روزگار ہیں بار الہ تو انہیں برسر روزگار کر دے، جو برسر روزگار ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما۔ بار الہ ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما۔ جب ہمارا اس جان فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔